اس ایپیسوڈ میں دکھاتے ہیں کہ صدف جو ہے بلال عبداللہ گروپس کے ہاں جاتی ہے جاب کے لیے، اور ادھر جو ہے عمیر کافی زیادہ پریشان ہوتا ہے، رمشا کو بتاتا ہے کہ جو صدف ہے وہ مجھ سے کروڑوں روپے مانگ رہی تھی لیکن میرے پاس تو نہیں تھے، تو اس لیے جو ہے مجھے فکر ہے کہ وہ بلال کے پاس جائے گی اور نہ جانے وہ اس سے کیا کہے گا۔ تو وہ اپنے آپ کو یعنی کہ ایک طرح سے سیل کرنا چاہتی ہے، تو ادھر وہ چلی جاتی ہے صدف بلال کے پاس، تو کہتی ہے کہ مجھے اپائنٹمنٹ لیٹر دے دیں، وہ دے دیتا ہے، اور اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ مجھے کچھ اور بھی چاہیے ہے۔ تو بلال کہتا ہے کیا چاہیے آپ کو، تو کہتی ہے کہ مجھے 8 کروڑ چاہیے ہیں۔ تو بلال جو ہے بلا سمجھے بنا پوچھے اس سے جو ہے ایک چیک سائن کر دیتا ہے اس کو، تو کہتی ہے اس کے بدلے آپ مجھے جو بھی کہیں گے میں آپ کے لیے کرنے کو تیار ہوں، اور مجھے اتنی رقم چاہیے اور میں آپ کو آہستہ آہستہ کر کے واپس کر دوں گی۔ تو بلال جو ہے وہ کہتا ہے ہاں میں مانتا ہوں میں شراب پیتا ہوں اور میں لڑکیوں کے ساتھ بھی مراسم میں، لیکن تم کیا سمجھتی ہو کہ میں نے تمہیں یہ رقم کس لیے دی ہے؟ تو میں تمہیں یہ رقم دے رہا ہوں اور میں پوچھوں گا بھی نہیں تمہیں کہاں چاہیے کہاں نہیں چاہیے۔ خیر وہ اس کو دے دیتا ہے۔ تو یہاں پر عمیر رمشا باتیں کر رہے ہوتے ہیں، رمشا کہتی ہے نہیں تمہیں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو بیچنے گئی ہے یا کیا، میں اس سے بات کروں گی اور تمہیں بتاؤں گی کہ ایسی ویسی کوئی بات نہیں، جیسے تم جس کے لیے پریشان ہو رہے ہو، اور تم ٹینشن لینا چھوڑو، اور ابھی آفس کا بہت زیادہ کام پڑا ہوا ہے، تم اپنا کام جو ہے فنش کرو۔ تو یہاں پر جو ہے صدف جو ہے وہ اس کو کہتی ہے کہ پیسے تو مجھے تم نے دیے ہیں، لیکن میں اس کا احسان کبھی بھی نہیں چکا سکتی ہوں، میں تمہاری ساری عمر احسان مند رہوں گی اور تم جو بولو گے میں وہی کروں گی۔ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں میں تو تم سے بالکل بھی نہیں پوچھ رہا ہوں، نہ اس بارے میں کوئی بات کر رہا ہوں، میں تمہیں دے رہا ہوں اور تم یہ اپنے پاس رکھو، تمہاری جو بھی پریشانی ہے، جو بھی تمہاری جو سٹریس ہے ٹینشن ہے، تم اس کے لیے تم یہ لے لو، اور بس یہی چاہتا ہوں کہ تم کل سے نا جاب پہ آ جانا، جوائن کر لو میری کمپنی۔ تو یہاں پھر عمیر آتا ہے اس سے ملتا ہے، تو کہتا ہے تم وہاں کیا کرنے گئی تھی عبداللہ کے پاس؟ کہتی وہی جو میں تمہارے پاس کرنے آئی تھی، یعنی کہ تمہارے، کہتا مجھے یاد نہیں رہا، میرے پاس 30 لاکھ ہیں تم لے لو۔ کہتی نہیں اب اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کو چیک دکھاتی، کہتی مجھے 8 کروڑ مل گئے ہیں۔ تو کہتا ہے تمہیں کیوں اس نے دیے؟ کہتی تم مجھے کس وجہ سے دے رہے تھے پیسے، وہ بھی مجھے اسی وجہ سے پیسے دے رہا ہے، یعنی کہ اس سے وہ جو ہے محبت کرتا ہے اس وجہ سے۔ تو یہ سن کے جو ہے عمیر وہ چپ ہو جاتا ہے، تو یہ کہہ کے وہ کہتی ہے اچھا مجھے اب دیر ہو رہی ہے اور میں گھر جا رہی ہوں، تم میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ یہاں پر جو ہے عمیر آتا ہے پھر دوبارہ سے رمشا کے پاس آفس میں، تو کہتا ہے کہ اس کو تو عبداللہ نے 8 کروڑ دے دیے ہیں، اور کہتا ہے کہ تم پتہ تو کرو کہ یہ کیا ماجرا ہے، کس وجہ سے یہ اس نے اتنی بڑی اماؤنٹ دی ہے، تو مجھے تو بہت زیادہ فکر ہو رہی ہے۔ رمشا کہتی ہے اچھا اس کل آئے گی تو میں اس سے بات کروں گی اور پھر تمہیں بتاؤں گی جو بھی وہ مجھے بتائے گی، تو اب ویٹ کرو کل تک کا، تو اتنی جلدی تو میں تمہیں کچھ بھی نہیں اب بتا سکتی ہوں، تو مجھے تو ڈاؤٹ ہی ہو رہا ہے کہ یہ بات سچ بھی ہے کہ نہیں سچ۔ کہتا مجھے اس نے خود دکھایا ہے، اس نے مجھے چیک دکھایا ہے، تو میں بھی یقین نہیں کرتا اگر مجھے وہ نہ دکھاتی تو اس نے مجھے شو کروایا تھا کہ اس طرح سے جو ہے مجھے عبداللہ نے اماؤنٹ دے دی ہے چیک کی صورت میں، کیونکہ اس کا بھائی جو بیمار ہوتا ہے، ان لوگوں کو نہیں پتہ کہ اس کا بھائی کو کینسر ہوتا ہے، صدف کے بھائی کو، تو اس وجہ سے جو ہے صدف جو ہے بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے اس نے اتنی بڑی جو اماؤنٹ ہے وہ عبداللہ سے مانگی ہوتی ہے، بلال عبداللہ سے۔ تو یہاں پر وہ جو ہے گھر آ جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے اس کو کالز آ رہی ہوتی ہیں، تو کال وہ اٹینڈ نہیں کرتا، تو ادھر جو ہے صدف اپنے بھائی کو کہتی ہے تم امی کے کمرے میں سونے آ جاتے ہو، تم جاؤ یہاں سے اپنے کمرے میں جاؤ، تو ادھر اس کی اماں کی آنکھ کھل جاتی ہے،
تو وہ اپنی اماں کے لیے دودھ کا گلاس لاتی ہے اور دوائی لے کے آتی ہے، تو کہتی ہے کہ اماں کہتی ہے کہ میں تمہاری آنکھوں میں خوف جو ہے وہ میں دیکھ سکتی ہوں، تم مجھ سے کچھ مت چھپاؤ۔ تو کہتی ہے کہ وہ اماں کو اب بتا دیتی ہے کہ جو ہے زاویار جو اس کو جو ہے نا کینسر ہے، تو اس کو میں اب مزید آپ سے یہ بات نہیں چھپا سکتی۔ تو اس کی اماں جو ہے بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے پہلے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو کہتی ہے آپ پہلے ہی بہت زیادہ ابو کی ڈیتھ کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں، تو اس وجہ سے میں نے آپ کو جو ہے ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ تو اب جو ہے وہ اس کو ساری ڈیٹیل بتا دیتی ہے کہ میں ڈاکٹر کے بھی گئی تھی پہلے، اور اس طرح سے پھر ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ بہت بڑی اماؤنٹ کی بھی ضرورت ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اپنی ماں کو بتا دیتی ہے، اور یہ دونوں جو ہوتی ہیں بہت زیادہ جو ہے اس کے لیے پریشان ہوتی ہیں، اور یہ جو ہے اس کو بلاتی ہے اپنے بھائی کو۔ تو یہیں پہ ڈرامہ ختم ہو جاتا ہے۔